بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 112 اور چوتھی قسط ہے آج اس کی، اور 99 ہے صفحہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مین ٹاپک نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں غار حرا کے اندر جبریل وحی لاتے تھے، آغاز وحی کا مہینہ، دن اور تاریخ، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی، کیا حضور سے یعنی کیا حالات تھے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ الرحیق مختوم، قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ویلاگ نمبر 112۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو، لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا جب حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کو بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو
تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ ناظرین انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ تھا 112 نمبر اور 113 میں، اور 5ویں قسط میں بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائیں نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خار رہتے ہیں۔